اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا تو اللہ پاک خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا۔ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ ہم اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کریں؟ آج کی گڑبڑ یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے اور مخلوق سے معاملہ ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بنیاد بنائی نہیں اور دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ وہ کتنی اچھی ٹائل لگاؤ، کتنا اچھا اینٹ لگاؤ، کتنا کاریگر مستری لاؤ، جب بنیاد ہی نہیں ہے دیوار کہاں سے کھڑی ہو؟ ریت پہ تو دیوار نہیں کھڑی ہوتی نا۔ صاف حدیث ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرے گا، اللہ جو ہے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے جتنے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، کسی سے ناراض ہو گئے، اب انہوں نے وہ جو اس کے کام چل رہے تھے محکموں میں سب رکوا دیے۔ اب اس کے کام رکے ہوئے۔ اب وہ کسی ایس پی کے پاس جائے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، کسی ایم پی اے کے پاس جائے، کسی وزیر کے پاس جائے، سب کیا کہیں گے؟ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنا معاملہ اوپر سے ٹھیک کرو۔ ہاں، اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ہاں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، نبی کا طریقہ، نبی کی چال، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی کیا کرنا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ زبانی کلامی دعوے کافی نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت، ہمیں نبی سے بڑی محبت۔ دعویٰ بھی کرو، عملی طور پر اس کا اظہار بھی تو کرو کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ بیٹا ذرا پانی لے کر آنا، کہ ابا جی پانی تو خود ہی لے آؤ، محبت مجھے بڑی ہے آپ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، جو چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر آپ کے وضو کا پانی لے رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، ہاتھ پہ لیتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ ملتے ہیں، برکت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ پھر کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر محبت ہے تو عمل، زندگی بدلو، اتباع کرو، عمل سے ہی کرو۔ اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو تین باتیں فرمائی آپ نے۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھو ہوئے کتنا جھوٹ ہے ہمارے بازار میں، ہے کہ نہیں یہ جھوٹ؟ کیوں جی جھوٹ بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے
اس سے پوچھو تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ جی بڑی محبت ہے. تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جی جان بھی قربان. جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرے تو سچ بولے. تو وہ صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا جی. جھوٹ کے بغیر صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا, سچ بولوں گا تو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اللہ کے نبی جو سچوں کے سچے, وہ فرما رہے ہیں سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے, جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے. آج لوگ کہہ رہے ہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو کتنا جھوٹ ہے, کتنی وعدہ خلافی ہے. اب دیکھو نا کہ جی آپ ہفتے کو پیمنٹ لے جانا. اب وہ ہفتے والے دن گیا تو کہتا نہیں جی اگلے ہفتے. وہ وعدہ تھا, وعدہ. ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے, 4 بجے کا مطلب 4 بجے, دسمبر کا مطلب دسمبر ہے, جنوری کا مطلب جنوری ہے. تو کتنی وعدہ خلافی ہے ہمارے بازار میں, کتنا جھوٹ ہے. اور پڑوسی کے ساتھ لوگ اپنا گھر دھوتے ہیں اور پانی کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ پڑوسی گھر کے سامنے. اپنی گاڑی دھوتے ہیں اور 4 گھروں کے سامنے پانی کھڑا کرتے ہیں. رات کے 1 بجے واپس آتا ہے گھر اور گاڑی کا ہارن مارتا ہے. جن کو اٹھانا ہے وہ تو اٹھے نہیں, پورا محلہ اٹھ کے یہ دکھ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق بیان کرتے رہے, یہ پڑوسی کا حق. اتنے حقوق بیان کیے اور اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق رکھ دیا جائے گا. اتنے پڑوسی کے حق ہیں. تو بھائی دیکھو, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ سے محبت کرنی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں حضور سے محبت اور اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت. اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اطاعت, فرما برداری. مان کے چلو, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. جو اللہ کا حکم ہے. ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا, یہ عید الاضحیٰ گوشت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا, 7 حصے ہیں, اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں, یہ نہیں کہ فریج ٹھیک کرا لو, گوشت جمع کرنا ہے. یہ گوشت کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ ایک جذبے کی یاد دہانی آ رہی. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ کی مان کے چلنی, ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے, 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 20-25 ہزار روپے کی قربانی نہ کرے, جانور ذبح نہ کرے, تو یہ اللہ کے ہاں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ اللہ راضی کہ ناراض؟ اللہ کو تیرے کروڑ روپے نہیں چاہیے, 20 کروڑ نہیں چاہیے. اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں. خون بہاؤ, عقل پر نہ چلو کہ جی کیا فائدہ جی گوشت جانور ذبح کرنے کا, لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہارے دماغ میں خرابی, ایمان کی خرابی کی باتیں ہیں. آج کا حکم گوشت, قربانی, جانور ذبح کرو. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس لیے مسئلے کی بات ہے, جانور کو پہلے سے لو, اس کو رکھو, اس کو پالو, اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, تاکہ انس ہو جائے, محبت ہو جائے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے جانور کو پالو. ایک نے نا چوزے کو پالا 6 مہینے چوزے کو, اب وہ مرغا بن گیا. تو اس سے کہا مرغے کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں 6 اور لا دیتا ہوں, یہ نہیں ذبح کرنا. ہاں, انسان محبت ہو جاتی ہے نا. ابھی تو ہمارے ہاں
ایک دن پہلے لیتے ہیں اگلے دن ذبح کر دیتے ہیں. اور ذبح بھی کہتے ہیں کسائی نو کیا چھری پھیر دے ہیں. بہت سارے منہ پرے کر لیتے ہیں میرے کو دیکھا نہیں جا میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں نہیں نہیں, جانور کو پہلے سے لو, کھلاؤ پلاؤ, انس ہو جائے, محبت ہو جائے, تعلق ہو جائے, اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ, اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ, اور اس جذبے سے چھری چلاؤ, اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہیں, جج صاحب بعد میں ہیں, وزیر صاحب بعد میں ہیں, پروفیسر صاحب بعد میں ہیں, چودھری صاحب بعد میں ہیں. ہم کون پہلے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی کیا ہے؟ مان کے چلنا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ, کوئی ہمارا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. لا محبوب الا اللہ, کوئی ہمارا محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا موجود الا اللہ, کوئی کسی کا وجود نہیں سوائے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے, اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے, تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی, اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو, بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کا کیا فائدہ بیٹے کو ذبح کرانے سے؟ اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں, ایک سبق دیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے ذریعے. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے, اور بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا, ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں, حکم قربان نہیں کر سکتے. ابھی تو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے, سو رہے تھے. جس سے نیند ہی قربان نہ ہو یہ جان قربان کرے گا. فجر میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی اذان میں اضافہ ہے. کس جملے کا؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی, ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ابراہیم علیہ السلام 100% تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں, یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام. والد تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس رہے تھے؟ ماں کے پاس رہے تھے. اس لیے ان کی تربیت ماں نے کی. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ گھر, ماں کی گود. سب سے پہلی معلمہ ماں ہے. تربیت گھر سے ہے, ماں کی گود سے ہے. تو بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں, تیری کیا رائے ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا اگر مان گیا تو کروں گا, نہیں مانا تو اللہ سے کہہ دوں گا ماندہ نہیں آگا. نہیں, مان گیا تو آسانی سے, نہ مانا تو زبردستی کرنا تو ہے, حکم ہے. تو بیٹے کا جواب سنو, یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والی جو اولاد ہوگی, جو ایمان والے بچے ہوں گے, جن بچوں کی صحیح تربیت ہوگی, ان کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. میں تیار ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے. اور باپ سے کہا کہ ابا آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, کہ آنکھیں دونوں مل نہ جائیں, چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے, میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں, تڑپوں گا, خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے, ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا. بیٹا بھی تیار ہے حکم پر قربان ہونے کے لیے. حاجر علیہ السلام کو
शैतान ने कहा पता कहाँ लेकर गए, ज़िबा करने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म आया है। उन्होंने कहा अच्छा, अगर अल्लाह का हुक्म है और तू अल्लाह के हुक्म से रोकता है तो तू शैतान है। वो भी 100% तैयार। दुनिया में 3 तबके हैं, मर्द, औरत और बच्चे। इन 3 तबकों में ये जज्बा आ जाए, हमें किसको राजी करना है, हमें किसकी मान के चलनी है, हमें किसके हुक्म पर चलना है। अपनी मर्जी पे नहीं चलना, अपनी ख्वाहिश पर नहीं चलना, अपनी समझ पे नहीं चलना, अपनी अकल पे नहीं चलना। हमें तजर्बा नहीं देखना, हमें फैशन को नहीं देखना, हमें रिवाज को नहीं देखना, हमें माहौल को नहीं देखना, हमें बिरादरी के तरीक़ों को नहीं देखना। हमें तो अल्लाह के हुक्म को देखना है और हमें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा देखना है। इस जज्बे की ये याद दहानी आ रही है। ईद उल अज़हा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। तो सब नियत करो मेरे भाई, अल्लाह को राज़ी करना है इंशाअल्लाह। ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह। किसकी मान के चलनी है, किसके हुक्म पे चलना है, और इसमें हमारे मसलों का हल छुपा हुआ है। कैसी खूबसूरत बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। सारे मसलों का हल, हुकूमत के मसलों का हल, आवाम के मसाइल का हल, ताजरों के मसाइल का हल, ज़मींदारों के मसाइल का हल, सारे मसलों का हल अल्लाह के नबी ने एक जुमले में छुपा दिया। क्या? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह करेगा, मसले अल्लाह हल करेगा, परेशानियां अल्लाह ख़त्म करेगा, हाँ ज़रूरतें अल्लाह पूरी करेगा, रुकावटें अल्लाह ख़त्म करेगा, अल्लाह करेगा। हुकूमतें नहीं कर सकती, किसी के हाथ में कुछ नहीं, सब बेबस हैं। अल्लाह हर बंदे का इरादा तोड़ते हैं रोज़ाना। बड़े से बड़ा चौधरी हो, बड़े से बड़ा मालदार हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़े से बड़ा वजीर हो, हाँ अल्लाह हर बंदे का इरादा रोज़ तोड़ते हैं, रोज़ तोड़ते हैं। घर में टूटता है, दफ्तर में टूटता है, सुबह शाम इरादे टूटते हैं आदमी के। क्यों? अल्लाह समझाना चाहता है जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे। हाँ, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे। और जो अल्लाह ने चाह लिया वो हो के रहेगा, उसे कोई रोक। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह इरादा फरमाते किसी काम का तो अल्लाह फरमाते हो जा, तो हो जाता है। अल्लाह के इरादे का नाम ही वजूद है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अल्लाह के लिए जैसे आसान है, मुश्किल भी क्या है, नामुमकिन भी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब खुशखबरी दी गई कि आपके बेटा होगा तो फरमाया कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ 100 साल के करीब उम्र, और मेरी बीवी भी बूढ़ी भी और बांझ भी, बूढ़ी बीवी भी बांझ भी, मेरे औलाद कैसे होगी। तो जवाब क्या दिया, क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया। तेरा रब ये कहता है जैसे जवानी में औलाद देना और जनाब तंदुरुस्त औरत की औलाद पैदा करना मेरे लिए आसान है, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं बुढ़ापे में औलाद देना और बांझ औरत की औलाद पैदा करना भी मेरे लिए क्या है, आसान है। और मैंने तुझे पैदा किया, तू खुश भी ना था। मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई आपके बेटा होगा, तो हैरान होकर बोली कैसे, ना कोई शादी और मैं कोई बुरी औरत हूँ नहीं, वलम यमससनी बशर, किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं, औलाद कहाँ से होगी। तो जवाब क्या है, क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन। तेरा रब ये कहता है जैसे शादी के जरिए औलाद देना मेरे लिए आसान है, बगैर शादी के बगैर मर्द के मिले औलाद पैदा करना मेरे लिए क्या है, आसान है। ये अल्लाह के लिए सब चीज़ें आसान है। ये आसान है, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये तो बनिस्बत इलल मखलूक, ये तो इंसानों की तरफ निस्बत करते हुए, और अल्लाह के लिए सारी चीज़ें क्या आसान है। उस अल्लाह को साथ ले लें। आज लोग अपने मसले हल करने में लगे हुए, घरेलू मसले हल करने खुद हल करना चाहते हैं, कारोबारी लोग अपने मसले हल करना चाहते हैं, खुद हल करना चाहते हैं। आज हुक्मरान अपने मसले हल करना चाहते हैं, खुद हल करना चाहते हैं, अपनी ताकत से हल करना चाहते हैं। ये नहीं होने, मसले हल करने वाला अल्लाह है। किसको बीच में डालो, जिसे कहते हैं ना
جب کسی کے معاملہ پھنسا ہوا ہو نا, کہتے فلاں MP کو بیچ میں ڈالو, فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو, فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو. میرے بھائیو, دین کس چیز کا نام ہے کہ اے دنیا کے انسانوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. اے دنیا کے تاجروں, اے دنیا کے مالداروں, اے دنیا کے وزیروں حکمرانوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو بیچ میں ڈالو. اللہ مسئلے حل کرے گا. اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے جھکو. تم اللہ کی مان کے چلو, ساری مخلوق تمہاری مان کے چلے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں, کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کے نام امیر المومنین کا خط جا رہا ہے. آج تو بیوی بات نہیں مانتی, نوکر بات نہیں مانتے, ماتحت لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے. کیوں؟ کہ تم اللہ کی نہیں مانتے, لوگ تمہاری نہیں مانتے, مخلوق تمہاری نہیں مانتی. تم اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام. دریا ان کی مانتا تھا, کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مانتے تھے, وہ اللہ کی مانتے تھے. چھاونی بنانی ہے, صحابہ نے جنگل میں جانوروں کو اعلان کیا کہ اے جنگل کے جانوروں, اس جگہ کو خالی کرو, اس جگہ کو خالی کرو, 3 دن کی مہلت ہے. سارے جنگل کے جانور بھاگے جا رہے ہیں. یہ جانور ان کی مانتے تھے, کیوں کہ وہ کس کی مانتے تھے؟ وہ اللہ کی مانتے تھے. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو. بقول ایک بزرگ کے, جب میری بیوی میری بات نہیں مانتی, میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے معاملہ اللہ سے کوئی گڑبڑ کیا ہے, اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے. جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی, پرانا زمانہ ہے, سواری کیا ہے؟ گھوڑا ہے, اونٹنی ہے, خچر ہے. جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی, فرماتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا ہوں میں نے کوئی اللہ کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے, اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے, اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے. آج لوگ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. آج کی حکومتیں اپنی طاقت سے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں. آج کے کاروباری لوگ اپنے تعلقات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. آج لوگ اپنے گھریلو مسائل اپنی ذہانت چالاکی سے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی حل نہیں ہوں گے. ایک حل ہوگا, 4 اور کھڑے ہوں گے, 2 حل ہوں گے, 6 اور کھڑے ہوں گے. مسئلے سلجھاتے رہو, اگلے الجھتے رہیں گے. ہاں, مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کی منت خوشامد کر لو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. پھر ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ کیسے حل کرے گا؟ اپنی قدرت سے. اللہ اپنی قدرت سے مسئلے حل کرے گا. اللہ امن قائم کرے گا اپنی قدرت سے. اللہ خوشیاں دے گا اپنی قدرت سے. اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے. اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اپنی قدرت سے. ہاں, تو میرے بھائیو دیکھو, موٹی سی بات ہے, کس کو راضی کر لو؟ اللہ. تو سب دل سے نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. 5 وقت نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جمعے میں مسجد بھرتی ہے اور فجر میں مسجد. فجر میں مسجد. یہ جو بیٹھے ہوئے سارے, مجھے نہیں پتا فجر میں کون آتا ہے کون نہیں آتا, لیکن سب کو پتا ہے اپنے بارے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. یہ جو فجر میں مسجد میں نہیں آتا, یہ اپنے آپ سے پوچھے نا, ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں کہ جمعہ فرض ہے؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ مسجد جمعے کے لیے ہے کہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جمعے کے دن استعمال کرتے ہیں کہ روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ آنکھیں روزانہ استعمال کرتے ہیں کہ ہفتے بعد؟ یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ دل, یہ دماغ, یہ عقل, یہ بولنا, یہ سننا, یہ کھانا, یہ پینا, یہ ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے چل رہا ہے. اور ہم جو اللہ کے سامنے جمعے کے دن آتے بس. تو سب نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ بھائی. اور کہاں پڑھنی ہے؟ یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے, کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے بھائی؟ ہاں, یہ بار بار گھڑی پتہ کون دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جمعہ پارٹی جو ہوتی ہے. کون سی پارٹی؟ جس نے ابھی جمعہ پڑھ کے جانا ہے اور کس نیت سے جانا ہے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. اس کی نیت ہی نہیں کہ میں نے عصر بھی پڑھنی, میں نے مغرب بھی. ہاں, ہر محلے میں ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی, ایک ہوتی ہے عید پارٹی. کون سی پارٹی؟ جو عید پہ نظر آتی ہے پورا سال. اور ایک ہوتی ہے جنازہ پارٹی, جو کہاں نظر آتی ہے؟ جنازوں میں. جنازوں میں ویسے نظر ہی نہیں آتے. تو میرے بھائیو 5 وقت نماز, 5 وقت نماز,
5 वक्त नमाज, सब दिल से नियत करो 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। और कब शुरू, जो पढ़ते हैं शुक्र करें, जो नहीं पढ़ते वो क्या करें, वो क्या करें, शुरू करें, करेंगे नहीं, करें। हाँ, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, बूढ़े होंगे तो जिंदगी बदल लेंगे और जवानी में मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे जब बीमार हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, और वो बगैर बीमारी के मर गए। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे टाइम नहीं है, मसरूफ हूँ, उठा नहीं जाता, सुबह आंख नहीं खुलती, हाँ, मस्जिद जो है जाया नहीं जाता, दूर बड़ी है, फैक्ट्री 10 मील दूर है वहां पहुंच जाता है, और मस्जिद मोहल्ले में वहां नहीं पहुंचा जाता है? तो मेरे भाई ये नेमत है, ये बात कान में पड़ जाए, ये नेमत है, नेमत है, नेमत है, इसकी कदर करें। रोज किसी ने नहीं समझाना। एक बड़े मियाँ साहब हैं फैसलाबाद के, मैं कहा मियाँ साहब, लोग आपका लिहाज करते हुए आपको नमाज का नहीं कहते, कहीं आपका मूड ना खराब हो जाए। हाँ, मैंने कहा मैं आपका लिहाज करता हुआ कह रहा हूं, आप नमाज पढ़ा करो, वरना आखिरत में फंस जाओगे आप, वरना आखिरत में फंस जाओगे आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की, नमाज मेरी आंखों की। किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। अब ये बड़ा परेशान कि भाई ये क्या बात हुई कि हुजूर की आंखें सुर्ख हैं, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है ना, ये ख्वाब सच्चा है, ये झूठा नहीं, क्योंकि शैतान हुजूर की शक्ल में कभी नहीं आ सकता। लेकिन आंखें सुर्ख है, तो किसी अल्लाह वाले के पास गए ताबीर पूछने, ख्वाब की ताबीर पूछने, तो उन अल्लाह वालों ने जवाब में बताया, तुमने बिल्कुल ठीक देखा है, आपका इरशाद है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज नमाज पढ़ने वाले थोड़े हैं, ना पढ़ने वाले ज्यादा हैं। ये जो नमाज नहीं पढ़ रहे, ये अल्लाह के नबी को दुख पहुंचा रहे, इसलिए आपकी आंखें सुर्ख हैं। आप चाहते हो कि आपकी वजह से नबी को दुख हो? आप फजर में पढ़े सो रहे हो तो नबी को खुशी हो रही कि दुख हो रहा है? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमाल पेश किए जाते हैं उम्मत के, तो सब दिल से नियत करें 5 नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सब फजर में कहाँ होंगे भाई? फजर में कहाँ होंगे? एक बंदा कहता जी बार बार वही गल करी जान रहे हो। हाँ, ये इसीलिए कर रहा हूं कि आओ। एक आदमी कहने लगा जी आप बड़ी सख्त बात करते हो। मैंने कहा मैं जिनसे बात करता हूं मेरे से भी ज्यादा सख्त है वो फिर भी नहीं बाज आते हैं। जो अभी बात सुन रहा है और फजर में फिर नहीं आया तो क्या मतलब है? सच्ची बात है, भले की बात है, आपके भले की बात है। आप फजर में नहीं होते, आपका नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी। आप फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाते हो, दफ्तर जाते हो, अपने घर के मसले हल करना चाहते हो, गोया कि आप अल्लाह से यूं कह रहे हो, आप अल्लाह से यूं कह रहे हो कि अल्लाह मुझे अपने मसले हल करने में, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में, अपने घर का निज़ाम चलाने में, अपना दफ्तर चलाने में तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह से यूं कहोगे कि अल्लाह मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और फजर ना पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मसले खुद ही हल कर लूंगा। 10-10 घंटे ड्यूटी करते हैं और 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ते। तो आज पक्का आज़म 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। यानी कल को महसूस हो यहाँ पर फजर में कि वाकई लोगों ने बात को लिया है, बाकी समझदार लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। रिक्शे के पीछे लिखा होता है अकल नहीं थे मौजा ही मौजा हैं, बाहर निकल के कहेगा अब मौलवियों की गल्लां ही हैं। कोई कहता है जिंदगी थोड़ी है, कीमती बनाओ, अल्लाह को राजी करो। कोई कहता है और जिंदगी थोड़ी है, याशी करो। हैं आवाम सीधे साधे लोग जो होते हैं अनपढ़, वो कहते हैं याशी करो। ये जो ज्यादा दुनिया के द्वारा से पढ़ लिखे जाते हैं ये कहते हैं इंजॉय करो। ये क्या कहते हैं? इंजॉय करो। क्या है याशी करनी है? कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी फोड़ा, कभी फुंसी, कभी नज़ला, कभी जुकाम, कभी बुखार, बेटा बीमार, बीवी बीमार, माँ बीमार, कभी बाप मर गया, माँ मर गई। ये क्या है याशी है? क्या है याशी है? याशी जन्नत में है। याशी कहाँ है? जन्नत में, जहाँ दूध की नहरें
جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے لبیک وسعدیک، ہم حاضر ہماری سعادت کے، اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے هل رضیتم، اور راضی ہو گئے، راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے، ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، ساری دنیا کے حکمران، رشتہ دار، خاندان، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء سب موجود ہوں گے، اور نام لے کے کہا جائے گا او فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاں، تو جنت کی ٹکٹ، جنت کی ٹکٹ، چڑیا گھر کے لیے بھی ٹکٹ ہے، چڑیا گھر میں بھی بغیر ٹکٹ کے نہیں، تو جنت بغیر ٹکٹ کے، جنت کی ٹکٹ توبہ، جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائیو؟ توبہ، توبہ کر لو، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، تہ بتہ آسمان تک، صبح کے، شام کے، دن کے، رات کے، آنکھ کے، زبان کے، کان کے، 40 سال 50 سال کے گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ بال سفید کر کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، بیماریاں لگا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، جنازے دکھا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، اس وبا کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، حق بات کان میں ڈال کے بھی سنا رہے ہیں توبہ کرو، جو نہیں بھی سننا چاہتے اللہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی سنا دیتا ہے توبہ کر لو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ودود ہے، اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، پاک صاف ہو کر آئے، توبہ کر کے آئے، اپنی جو غلطیاں ہیں ساری بخشوا کے آئے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کا، جو نہیں بھی سننا چاہتے ان تک بھی بات پہنچاتا ہے اللہ، توبہ کرو۔ تو سب پکے دل سے نیت کر لو بھائیو کہ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ بھائی۔ 5 وقت نماز پڑھنی، اپنے اخلاق اچھے بنانے، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، یہ پیغام آگے پہنچاؤ، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، ہاں کوئی کسی پر لان تان نہیں ہے، کوئی اپنی بڑے نہیں ہیں، کوئی فارم نہیں ہے کہ پر کر دو تبلیغی جماعت میں داخلہ لے لو۔ تبلیغ تو کیا ہے، یہ پیغام آگے پہنچاؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، نماز پڑھو، سب کو نمازی بناؤ، اچھے کام کرو، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا کہو، برے کام سے بچو، لوگوں کو برائی سے بچنے کی ترغیب دو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو سب نیت کرو بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تبلیغ کا کام یہ ریونڈ کا کام نہیں ہے، یہ اسماعیل مرکز والوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے بھائی۔ لوگوں کو خیر کی بات پہنچاؤ، اور یہ سب کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف تبلیغ میں وقت لگا ہوگا تو وہی کر سکتا ہے۔ بھائی آپ جتنے بھی لوگ ہو، آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ، آپ تبلیغ کر رہے ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، تمہاری دنیا آخرت بنائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں پریشانی آئیں گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، آپ یہ تبلیغ کر رہے ہو، اور کیا ہے؟ ہاں، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ ہماری یہ مسجد جو ہے نا، یہ جمعے میں بھری ہے، اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے،
یہ مسجد فجر میں بھی کیا ہو. ہاں جو نہیں آ رہے نا وہ آج پکا عزم کر کے جائیں کہ کل فجر میں نے. اور جس کو اپنے بارے میں کچھ شک ہے کہ نہیں آ سکوں گا تو کسی کے ذمے لگاؤ, کسی پکے نمازی کے, کہ صبح مجھے لے کر آنا ہے, فون کرنا ہے, دروازہ کٹکھٹاؤ. ہاں ایسے بندے سے کہو جو خود پکا ہو, یہ نہ ہو کہ وہ بھی کچا ہو. کسی پکے کے ذمے لگاؤ کہ مجھے صبح. ہاں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.